السلام علیکم ناظرین۔ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے بیچ ہم الوداع اور عید الفطر کی نماز کس طرح اور کہاں اور کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں دینی معتبر اداروں کی طرف سے جو رہنمائی ملی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک آپ جس طرح جمعہ کی نماز لاک ڈاؤن کے دوران پڑھتے آئے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ عید الفطر اور الوداع کی نماز ادا کریں گے۔ یعنی جو 5 لوگ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، وہ 5 لوگ عید الفطر اور الوداع کی نماز اسی طرح مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جس طرح باہر جماعت کی شکل میں یا تنہا اپنے گھروں پہ نماز ادا کر رہے تھے، وہ اسی طرح عید الفطر اور الوداع کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ جو عید الفطر، الوداع اور جمعہ کی نمازیں ادا کریں گے وہ ایسی جگہ پر ادا کریں گے جہاں پر اذن عام ہو، یعنی وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر عام آدمی آ جا سکے۔ مثلا گھر کے باہری کمرے میں آپ یا گھر کے باہری صحن میں پڑھیں یا اپنی بیٹھک میں پڑھیں، تو ایسی جگہوں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو شخص جس کے گھر میں افراد کم ہیں، عید کی نماز کے لیے کم از کم 4 افراد ہونے، 4 لوگ مرد ہونے شرط ہیں۔ اگر کسی کے گھر 4 مرد نہیں ہیں یا ہیں لیکن ان میں نماز پڑھنے کی لیاقت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا کرے؟ تو اگر وہ کسی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو شریک ہو جائے، اگر نہیں شریک ہو پا رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے صدر جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ قاری عثمان منصور پوری صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ ایسا آدمی اپنے گھر پر چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے۔ عید الفطر کے نماز کے ٹائم پہ ہی ہوتی ہے نماز چاشت کی، تو آپ ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز کافی ہو جائے گی اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اب میں آپ کو مختصراً عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب پہلی رکعت میں نیت کریں گے تو عید کی نماز کی نیت کریں گے کہ 6 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ 2 مرتبہ تکبیر کہہ کے اپنے دونوں مرتبہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ میں آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر باقی جو ہے آپ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ باندھے رکھیں گے، ہاتھ باندھے رکھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اب اس کے بعد آپ 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر تینوں ہی مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو آپ کو اس طرح نماز ادا کرنی ہے، اور اسی طرح خطبہ جو دینا ہے وہ عید کی نماز میں خطبہ آپ کو عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دینا ہے۔ تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اب میں آپ کو آخر میں ایک ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں جس میں دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ کے دارالافتاء کی طرف سے اس مسئلے کی اچھی طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ لکھنؤ کے جناب فیض الرحمان صدیقی صاحب نے دارالعلوم فرنگی محل کے دارالافتاء میں یہ ایک استفتاء داخل کر کے یہ جاننا چاہا کہ اس پر فتویٰ جاری کیا جائے کہ اگر لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو پھر عید اور الوداع کس طریقے سے اس کی نماز پڑھی جائے اور کس طریقے سے عید منائی جائے۔ تو اس سلسلے میں دارالافتاء فرنگی محل کی طرف سے فتویٰ جاری کرتے ہوئے یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ عید الفطر کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو بھی اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، بیسٹ پاسبل کپڑے ہوں، انہی کپڑوں کو پہن کر عید کی نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسجدوں کو کھلنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے، لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جس طریقے سے ابھی تک مساجد میں امام مؤذن کے علاوہ 3 لوگ نماز روزانہ کی ادا کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے وہی 5 لوگ مسجد میں عید کی بھی اور الوداع کی بھی نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ بقیہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر عید کی نماز ادا کریں۔ اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے 4 لوگوں کا کم سے کم 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، تو جس کے گھر میں بھی 4 مرد ہیں تو ان میں سے ایک امامت کرے اور بقیہ لوگ انہی کے پیچھے نماز ادا کر لیں، اور اگر خطبہ یاد نہ ہو تو پھر اس میں پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور ایک کوئی سورت پڑھ لی جائے، اور دوسرے خطبے میں درود شریف اور کوئی دعا پڑھ لی جائے۔
تو اس سے انشاءاللہ عید کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ عید کے دن سب لوگ اپنے گھروں ہی پر سوئیاں کھائیں، گھروں پر ہی خوشیاں منائیں، کوئی کسی کے بھی گھر ملنے نہ جائے، اپنے گھر کے باہر نہ جائے، بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فون اور موبائل کے ذریعے سے ہی عید کی مبارکباد دی جائے، نہ کسی سے ہاتھ ملایا جائے اور نہ کسی کے گلے ملا جائے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ اور نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک بار پھر سے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کووڈ 19 کی بیماری سے ہمارے ملک اور پوری دنیا کو جلد سے جلد نجات دے۔